الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ ایک چیز بتائیں، یہ جو ہم آپ کو واٹس ایپ پہ قرآن فہمی کے لیے کچھ چیزیں بھیجتے ہیں، آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں بھلا؟ جی سر یہ جو جزاک اللہ خیر، یہ آپ نے یہ جو ابھی ہم لوگوں کو بھیجا ہے اور جو ہے وہ یعنی کہ جو آپ نے یہ پوری صورتوں کے خلاصے مرکزی بھیجے ہیں وہ جی مرکزی مضمون کے متعلق نا، تو میں نے تو ابھی بیٹھے ہوئے ساری کمپلیٹ پوری جتنی بھی آپ نے جب میں پڑھتی ہوں اس وقت سر، جب میں اٹھی ہوتی ہوں، میں کیوں اللہ کے آگے تو جواب دینا ہے ہر کسی نے نا، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ پھر جب بھی ٹائم ملتا ہے تو اس وقت پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ نہیں کوئی اور مجھے یہ بتائے، ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے، بہت عمدہ۔ یہ بتائیں کہ آپ اس مرکزی مضمون کا فائدہ کیا ہے بھلا؟ کہ کسی صورت کا ہمیں مرکزی مضمون معلوم ہو جائے، اس سے ہماری قرآن فہمی کیسے بہتر ہوتی ہے؟ شاباش، بتائیں، جلدی بتائیں۔ اب ذرا غور سے سن لیں بات کو اور اس کو سمجھ لیں۔ جب مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون، مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آخری دونوں پاروں میں اکثریت جو صورتوں کی ہے اس کا مرکزی مضمون آخرت ہے۔ اب مجھے جب بھی آخرت کے دلائل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا کیوں لازمی ہے، کیوں ہو کے رہے گی، اس کی ساری تفصیلات مجھے مل جاتی ہیں۔ اور جس صورت کا مرکزی مضمون آخرت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں جتنے دلائل آئے ہیں، جتنی ہدایات اور تعلیمات ہیں، وہ اس آخرت کے بارے میں ہیں، اور مجھے آخرت کا مضمون سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ سارے دلائل، ساری ہدایات، تعلیمات جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ تو مرکزی مضمون بہت ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن کو جب تک ہم سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ نتائج بالکل نہیں ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گارنٹی کی ہے قرآن میں۔ اور یہی آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کو بس پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو تعلیمات، ہدایات، احکامات لاجواب ہیں، ربان اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے دی ہے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذوق اور شوق دیا ہے، اور کتنی محنت کرتے ہیں آپ، لیکن اگر اس محنت کی ڈائریکشن ہم ٹھیک کر دیں، اس محنت کو ان مقاصد کے لیے مؤثر طور پر کامیابی سے استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے گا، عمل کریں گے اور شرح صدر ہوگا اور شرح صدر ہوگا۔ تو اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جس طرح چیزیں خود سمجھاؤں، آپ کو بھی وہ چیزیں ہینڈ آؤٹ کی شکل میں پہنچا دوں۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے، نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ خیر۔ جی سر جزاک اللہ، الحمدللہ پڑھتے ہیں ہم، اور فوٹو کاپی کرا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی اور کو بھی دینے پڑے تو دیں، اور خود پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں گاہے بگائے، جو کوئی ایسا ملتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے جو آپ کی وجہ سے ہمیں ہماری نالج میں اضافہ ہوا ہے تو ہم انہیں سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے اور ہم سب کو دے، آمین۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اس قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ اچھا، اب آ جائیے، آج کا جو مضمون ہے، ہم نے آیت نمبر 25 سے شروع کرنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت جو ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں کہا کہ اس کو روز پڑھا کرو،
پڑھنے کا مطلب سمجھ کر اور اس پر عمل کرو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کس قدر اس جو میں نے 24 آیات ہم نے پڑھی ہے کہ اس آیت میں تو پورے دین کا خلاصہ بتا دیا گیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے، یہ دنیا کی بھی زندگی، اور حسن عمل کی آزمائش ہے، اور اگر وہ ہم نے کیا تو وہ سارے انعامات۔ پھر دوسری بات، زندگی کا مقصد پتہ چلنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو۔ جب ہم اللہ کی معرفت ٹھیک ٹھیک حاصل کر لیتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ ایک، اللہ سے محبت، وہ کس وجہ سے کہ کتنے انعامات ہیں اس ہستی کے، یہ کائنات کے اندر نظم، یہ کائنات کی پلاننگ، یہ کائنات کے اندر اس کو روبہ عمل، اس کے احکامات، اور کس قدر ہمارے لیے سب نفع بخش ہے۔ اتنے احسانات تو کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ میرے دل میں محبت جب پیدا ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے تو میرا بھی فرض ہے، کیونکہ میرے اوپر اس کے احسان بے انتہا ہے، لہٰذا میں اس کی اطاعت کروں۔ اور دوسری طرف جب اس ہستی کے دوسرا پہلو کہ اس نے مجھ سے حساب لینا ہے، اور ایک ایک عمل کا، دنیا میں ایک ایک لمحے کا، اور وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شفاعت ہے تو اس کے حکم سے ہوگی، اور شفاعت بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بروں کو اچھا بنا دیا جائے، نہیں 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 نہیں، مارجنل کیسز جہاں لوگ پاس مارکس میں آدھا ایک نمبر کم ہے، وہ یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے۔ اگر قرآن سے تعلق ہے ان کا رہا دنیا میں، قرآن سے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا تو اللہ ان کو شفاعت کا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ صفات الہی یا معرفت الہی، ہمیں یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر اس سے، تو ہمارے لیے اعمال صالح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخری پارے کی یہ ساری صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم نے 29ویں کی شروع کی ہے، اور سورہ ملک جو ہے وہ پورا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز، ذرا سوال آ رہا ہے، آپ جواب دیجئے۔ دیکھیں ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمل صالح کرنے میں ایک اور چیز ہے جو بڑی ہی ضروری ہے، اگر وہ ہمارے ذہن میں تر و تازہ رہے نا تو اس سے عمل صالح کرنے پر ہم مجبور بھی ہیں، اور اس کے پھر پھل اور نتائج بھی بے حد ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے ہم آخرت سر، آخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو نہیں 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 نہیں، دیکھیں نا، آپ بات کو بالکل پوری طرح سمجھا کریں۔ یہ جو ابھی خاتون نے کہا ہے نا، آخرت، عقیدہ آخرت، پھر میرے اندر ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو میں ہر کام سوچ سمجھ کے ذمہ داری سے کروں گا، میں گڑبڑ نہیں کروں گا۔ دنیا میں جتنے لوگ بدماشیاں کر رہے ہیں، جو سرکشیاں اور بغاوتیں کر رہے ہیں، وہ صرف ان کا عقیدہ آخرت کمزور ہے۔ اور عقیدہ آخرت کب کمزور ہوتا ہے؟ جب عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے۔ یہ سوال کریں، بات کو سمجھیں، تاکہ آج اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے میں آسانی صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ آخرت کی یاد دہانی اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے عمل صالح کرنے کے لیے، کہ اس کے بغیر عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ آج کل لوگوں کو بس یہی ہے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ نقطۂ نماز ہے، ہماری کوئی عمل پسند آ جائے گا تو ہماری بخشش ہو جائے گی بس۔ نہیں 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 نہیں، بڑی کلیئر قرآن ہم پر سمجھ کے پڑھے نا تو ہمیں پتہ چل جائے۔ ایک اور نقطہ میں آپ کو سمجھا دوں، پھر میں آیت پہ چلتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات سمجھیے کہ دین ٹھیک ٹھیک معرفت الہی، خاص کر صفات الہی، یہی توحید ہے۔ دوسرا، آخرت ہمارے پیش نظر رہے کہ ہر عمل آخرت میں ہمارے لیے باعث عذاب اور ثواب ہوگا۔
اور جب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو رسالت خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ نے کیسے اللہ کے احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے. دیکھ لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے. آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو عقائد ہمارے پکے ہو جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے 30واں پارہ ختم کیا ہے اور پورا پارے کا پوری صورتوں کا مرکزی مضمون توحید اور آخرت ہے. یہی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے اندر راسخ کر دی، اور اس کے نتیجے میں اب دیکھ لیں کیا سیرت و کردار اس معاشرے میں جہاں اخلاقی تعلیمات کا نام و نشان بھی نہیں تھا، برائیوں کی انتہا تھی، وہ صرف اور صرف عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت سمجھنے کے بعد وہ کیا بن گئے. وہ اللہ کے سب سے پسند، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب آخرت کے متعلق یہاں اس صورت میں سورہ ملک میں سنیں ذرا آیت 25، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ قیامت کب برپا ہوگی. یہ سوال کیوں کر رہے ہیں بھلا؟ کافر یہ سوال سر کیوں ان کر رہے کا عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے ان کا سر. یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی. ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں انبیاء سے. جب وہ کہتے ہیں نا تیاری کرو آخرت آئے گی اور یہ ہوگا، وہ کہتے ہیں چھوڑ چھوڑ، مذاق اڑا رہے ہیں. کب ہوگی جی صاحب، وہ کب آئے گی؟ ہم تو یہ بات سن رہے ہیں زمانے سے. یہ تھا ان کا وتیرہ اوپنلی. آج ہم یقین مانیں، اگر ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے، لیکن معاملہ ہمارا بھی یہی ہے، یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آج 26 غور سے سنیں، قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. اور اسی علم کی بنیاد پر مجھے وحی آ رہی ہے کہ یہ ہو کے رہے گی. اور آپ نے پڑھا ہے کہ 30 پارے میں کہ کس قدر اس کے بارے میں ہونے کے بارے میں یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں انسان کو، تاکہ وہ پوری طرح اس بات کو پلے باندھ لے، سمجھ لے. قل انما العلم عند اللہ، ان کو بتاؤ کہ اس کا حقیقت کا علم، یہ قیامت کب واقف ہوگی، وہ کب واقع ہوگی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ تمہیں وارننگ دے دوں، تمہیں بتا دوں، تمہیں واگاہ کر دوں، تمہیں تنبیہ کر دوں کہ یہ ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر آپ کا اور میرا یہ ایمان ہے نا، تو آپ یقین مانیں ہم کوئی عمل نہیں کریں گے جب تک یہ دیکھیں گے نہیں کہ آخرت میں یہ کس اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہیں اس کے مطابق عمل ہو. جس طرح آپ نے کر کے دکھایا اس طرح عمل ہو. اچھا، اس پہ بے شمار آیات ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے. میں چند آیات آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا ان کو دیکھ لیں، آخرت کے بارے میں کہ کس قدر یقینی ہے وہ. میں 3 آیتیں لکھواتا ہوں آپ کو تاکہ آپ یہ 3 کم از کم پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اپنے قرآن میں اسی صورت کے ساتھ سورہ ملک کی 26 کے ساتھ یہ لکھ لیں. سورہ زخرف، سورہ آراف کی آیت 187، آراف کی 187، یونس کی 48 49 48 اور 49، سورہ یونس، بنی اسرائیل کی 51. سر ایک دفعہ سورہ اعراف کی کون سی؟ جی، سورہ آراف کی ہے 187، 187، سورہ جزاک یونس کی 48 اور 49، اور بنی اسرائیل کی 51. یہ جب اس کے ساتھ یہ 3 آیتیں اور پڑھ لیں گے نا، پھر انسان کا
کی فکر جو ہے بڑی پختہ ہو جاتی ہے کہ رب نے یہ کتنی بار اس بات کو بیان فرمایا ہے. اچھا، اب انسان جب اس کی مخالفت جو کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آیت 27 میں بتایا ہے کہ دیکھیں ذرا ان کا حال کیا ہوگا. اتنی یقینی ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب اس کو قریب دیکھیں گے. قریب کب دیکھیں گے؟ ایک تو موت کے بعد ہی انسان کو اس عذاب سے واسطہ پڑ جائے گا، اور پھر برزخ میں، اور پھر جب جمع ہوگا حساب و کتاب کے لیے، وہاں بھڑکتی ہوئی جہنم جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھے گا. تو یہ ہے اس کو قریب سے دیکھنا، کہ جو اتنی یقینی ہے کہ وہ ہو کے رہے گی. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب اس کو قریب سے دیکھ لیں گے. سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے چہرے جو ہیں، جو منکر اس کے منکر تھے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. بلکہ چہرے کیوں بگڑ جائیں گے ان کے؟ بات سمجھنی چاہیے نا. جی، کیوں بگڑ جائیں گے؟ کیونکہ سر زندگی میں ان کو اس چیز پہ یقین ہی نہیں تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے. ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے خوف طاری ہو جائے گا. جب جہنم کو دیکھیں گے نا کہ کتنی ہولناک ہے، کس قدر بھڑک رہی ہے، اور میں اس میں جاؤں گا، اس وقت ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. ہوئے 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 ہوئے، خوف زدہ. آج کے اندر رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہاں سیئت وجوہ الذین کفروا. تو جب جہنم کو دیکھیں گے نا قریب سے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ جہنم کی جب انسان اس کو دیکھے گا تو وہ اس کی ہولناکی، خوفناکی، اس کے دھاڑے مارنا، اس کا بھڑکنا انسان کو ہوش اڑا دے گا. اور جنہوں نے دنیا میں انبیاء کا انکار کیا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ وہی کچھ ہے جس سے وہ ہمیں ڈراتے رہے. سوچیں تو صحیح. یہ ہم اسی لیے صحابہ اور صحابیات جب یہ آیتیں پڑھتے تھے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ اس جہنم سے ہمیں بچانا. خود قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے. دیکھیں تو صحیح، اس کو روز ہم پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو ہم اس جہنم سے پناہ نہیں مانگیں گے. ہم دنیا میں ایسے اعمال نہیں کریں گے کہ اس سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. سر اس جہنم کی ہولناکیوں کا خیال ہی آ کے تو آدمی کے ویسے ہی ہوش اڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر آپ غور و فکر کریں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، پھر دنیا میں آپ کبھی دو نمبری نہیں کریں گے. آج آپ دیکھیں امت اس چیز کو اتنی بھول چکی ہے کہ ہمارے اعمال میں اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان مراحل سے گزرنا ہے. یہ تھی آیت نمبر 27. 25 سے لے کر 27 تک کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کیا اللہ کی صفات کا علم ہی اللہ کی معرفت ہے؟ بے شک. اور معرفت ہوتی کیا ہے؟ کسی کی لیکن دنیا میں بھی آپ اسی کو پسند کرتے ہیں جس کے اچھی صفات ہوں، جس کے اندر بری صفات نہ ہوں. یہ عام انسانی نفسیات بھی یہی ہے. اور رب العالمین کی صفات تو آپ دیکھتے ہیں کہ کمال ہے ان میں، اچھی ہیں تو اس سے اچھی کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. یہ معرفت ہی تو مجھے اللہ سے محبت پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کائنات بنانے والا، اس کا خالق، مالک، رازق، حاکم کتنا عظیم ہے. صفات ہی معرفت دیتی ہیں. اور سر جی یہ آدھی رہتی ہے نا، وکیل ھذا الذی کنتم بہ یدعون. بالکل، بہت ڈھیر ساری آیتیں ہیں کہ ہم اگر کاش سمجھ کے پڑھیں. سر یہ جیسے آپ نے پہلے بھی ہمیں جو لیکچرز دیے تھے
موت کے بارے میں، تو اس میں میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں، تصحیح کر دیں. جیسے یہ فلما راؤ زلفتاً سیئت، جب وہ اسے قریب سے دیکھیں گے تو سر جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس ٹائم بھی تو پتہ چل جائے گا نا کہ میں نیکوکاروں میں سے ہوں یا بدکاروں میں سے ہوں، تو اس وقت بھی چہرے بدلنے کا ہے نا. تو یہ لیکن اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سنیں بہت غور سے. خوف زدہ آدمی اس وقت ہوگا جب موت کے فرشتے اتنے بھیانک آئیں گے اس برے آدمی کے لیے. نیک کے لیے بڑی عزت سے آتے ہیں، اس کی روح بڑی عزت سے نکالتے ہیں، لیکن برے آدمی کو موت کے فرشتے آنے پر ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے ان کی شکلیں دیکھ کے، اور دنیا میں اپنی کارکردگی کو اس کے سامنے ہوتی ہے. اس کے بعد جہنم، وہاں جب برزخ میں جاتا ہے یہ برا آدمی، تو اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کی طرف سے، اور اس کو وہ عذاب جو ہونا ہے وہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، یہ ہے تیرا ٹھکانہ. اب ذرا دیکھیں خوف زدگی کی، یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور جب دوبارہ اٹھا کے اور پہنچے گا میدان حشر میں، تو وہاں تو آگ کو دیکھے گا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور انتہائی خوف زدہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی. تو یہ سارے مناظر جو ہیں اس سے ہم نے گزرنا ہے، اور یہی وہ خوف زدگی ہے جو مجھے اور آپ کو دنیا میں نیکیاں کرنے پر اور برائیوں سے بچنے پر مجبور کرتی ہے. جزاک اللہ سر. اچھا، السلام اب علیکم. وعلیکم ہاں جی، السلام. جن لوگوں کا نا عقیدہ آخرت جو ہے وہ درست نہیں ہے، جس میں ہمارے بہن بھائی بھی ہیں اور بہت ہمارے قریبی رشتے دار، بہت اپنے بچے بھی، اب ان کے لیے نا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح ان کو لے کے چلیں؟ وہ بات مان کے ہی نہیں دیتے، سنتے ہی نہیں ہے کہ بھائی قرآن کے ساتھ جڑے، یا ان کو کس طرح مطلب کون سی باتیں کس طرح کریں کہ یہ ان کا عقیدہ آخرت درست ہو؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. آپ بندے کو نصیحت اس وقت کریں جب وہ سننے کے موڈ میں، یہ بات اچھی طرح سمجھیں. جی جی بندہ ٹھیک ہے. کب سننے کے موڈ میں ہوتا ہے؟ جب آپ سے وہ بہت محبت، آپ کی محبت کی وجہ سے بڑا مانوس ہوتا ہے، اور لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میں آپ کو بتاؤں نا، میری ایک دوست تھے، ان کی اہلیہ جو تھی، اب اس کے بچے بڑے بڑے افسر ہیں، وہ کیا کرتی تھی، عشاء کے وقت ان کے بستر پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی. نماز نہیں نہ پڑھی، بچے کو پتہ چلا، اسے کہا میں نہیں چاہتی کہ بیٹا آپ آگ میں جلے، میں ماں ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے کیا جذبات ہیں تمہاری محبت کے بارے میں، تو اس لیے تم نماز پڑھ کے بے شک سو جاؤ. اب دیکھیں نا، وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ پھر سن کے دیتا ہے. اچھا، اب آپ کا عزیز رشتہ دار بیمار ہے، آپ جاتے ہیں اس کے پاس اللہ کے لیے تیمارداری کے لیے، اس وقت وہ بڑا سن رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اس بیماری میں مجھے موت ہی نہ آ جائے. اب وہاں اس سے بات کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے. اس کو قرآن سے جوڑ دیں ایک دفعہ، سم ہو اور ادر، قرآن سے جوڑ دیں. یہ آیات خود بخود جب ان کو سمجھے گا، پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو ان چیزوں کا یقین آ جائے. تو آپ کو اور مجھے چاہیے یہ دیکھیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب آپ کے اندر یہ طلب اور تڑپ ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ ان کا اثر بھی آپ پر ہو رہا ہے، آپ کی زندگی بھی بدل رہی ہے، میری بھی زندگی بدل رہی ہے. جی تو قرآن سے جوڑنا چاہیے لوگوں کو. سر میں نے جی ایک جی بات بات سنیں، ایک منٹ. عورتیں خواتین جڑ جاتی ہیں الحمدللہ، اور بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں الحمدللہ میری وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن مرد اور لڑکے نہیں جڑتے. بس وہ اب مشکل کام آپ کو کرنا ہے. اچھا. ہاں، اور وہ دیکھیے ان کے لیول پہ آ کے بات کریں. اگر میں اور آپ کامیاب ہو جائیں نا لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ دیکھو یہ تم جن دنیا کی خوشیوں اور عیاشیوں کے پیچھے پڑے ہو نا، اور یہ دنیا اس کے لیے ہے ہی نہیں، یہاں آپ کو وہ مل ہی نہیں سکتا جائز طریقے سے جو آپ چاہتے ہیں. یہ سب کچھ ملے گا، اس سے بڑھ کر ملے گا آخرت.
اللہ نے بنائی وہ خط اس لیے. پہلے کمپیریزن کر کے تو بتائیں ان کو کہ یہ دنیا ہے ہی نہیں. اس لیے آپ ذرا غور فرمائیں کہ جن لوگوں نے ناجائز طریقے سے انتہا کر دی ہے کہ ہم اس دنیا میں حاصل کر لیں، ان کو وہ کچھ نہیں ملتا اور ذلت اور تکلیف پر زندگی گزارتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، موجودہ حکومت میں لوگ ایسے عہدے پر آئے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا پتہ ہی نہیں، خود ان کو نہیں پتہ اتنے بیمار ہیں. آپ یہ بتائیں مجھے، لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، مجھے پتہ ہے کہ وہاں انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں. ہے ان کے پاس گارنٹی کہ یہ وہاں رہ سکیں گے؟ بتائیں نا مجھے. سر جی بالکل درست کہہ رہے ہیں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میں بھی یہ چیز کہتی ہوں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں، اور انہیں اتنی ہوس ہے کہ بجائے اللہ کے ساتھ جڑنے کے یہ عہدوں پہ خوش ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کے سامنے پرویز مشرف کی زندگی ہے، سامنے کس قسم پرسی میں مرا ہے، اور اس سے بڑا کوئی اللہ کا باغی ہو سکتا ہے؟ ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ قرآن کتنے ایسا حق بیان کر رہا ہے کہ جس کے خلاف کوئی دلیل ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم عقل سے کام لیں تو. آپ نے دیکھا کہ آخرت کی یاد دہانی کے بارے میں کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ان آیات میں. اچھا پھر دیکھیں یہاں وہ جو آپ سمجھانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت آیت 28 میں غور سے سنیں. کل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، آ رہی تم، یہ جو آ رہی تم ہے نا، اس کا لفظی تو معنی ہے کیا تم نے دیکھا. اصل میں اس کا معنی ہے کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا، کبھی اس پر سوچ و بچار کی ہے؟ کس بات پہ؟ ان اہلکنی اللہ و من معی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اعلان کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، صحابہ اور صحابیات کو، اور رحمنا، یا وہ رحم فرما دے، یقیناً رحم فرمائے گا. لیکن کافروں کو بتانے کے لیے کہ جو تم دعائیں بد دعائیں ہمارے لیے کر رہے ہو، جو تم ہماری مخالفت کر رہے ہو، اگر یہ دونوں کام ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، رحم فرما دے، یا اللہ ہمیں ہلاک کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ تمہارے حرکات اور تمہاری جو مخالفتیں ہیں، سرکشیاں اور بغاوتیں ہیں، تم پر تو ثابت ہو چکا. رہا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں کون بچائے گا؟ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے احکامات کو دیکھیں، اس کے جلال کو دیکھیں. اور یہ تھی 28 اور 29. کوئی سوال آیت 28 کے بارے میں؟ اصل میں ایک بات نوٹ فرمائیں، یہ سارے جو کافر تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ اس گردش روزگار سے کا انتظار کر رہے تھے کہ بھائی ابھی یہ مکے میں ہیں تو خود قریش اب کا چچا سگا چاچا آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، یہ کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. یہ کافروں کا تھا. اچھا پھر ہجرت حبشہ ہوئی 5 ہجری میں، 5 نبوی میں، نبوت کے 5 سال. پھر آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو. حتیٰ کہ 13 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بالکل وہ نافذ العمل ہونے جا رہا تھا، گھر میں گھیرے میں لیا ہوتا. اللہ نے تعالیٰ نے کس طرح بچایا، نہ صرف بچایا، مدینے کی جا کے اس مدینے کی بستی کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سربراہ بنا دیا.
تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے انبیاء پر اور ان کے ساتھیوں پر، صحابہ اور صحابیات پر کس طرح اللہ نے رحمت نچھاور کی ہے. حضرت بلال جو غلام ابن غلام تھے، ان کو دین قبول کرنے کے بعد جب اسلامی حکومت آئی تو دیکھیں کیا وقار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دنیاوی زندگی دیکھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلال میں نے تمہارے قدموں کی چانپ معراج پہ سنی ہے. یہ مرتبے کس کس چیز نے مرتبے سب عطا کیے بلال رضی اللہ سر تعالیٰ. دیکھیں کیا مقام دیا ہے ان کو اللہ پاک نے نا. کیا بات ہے. اللہ اپنے پیاروں کو دیکھیں جو اس کے لیے جیتے ہیں نا، پھر وہ ان کے لیے ان پر رحمت دنیا اور آخرت میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح رب ہماری مدد کر رہا ہے. تو اس لیے کہا کہ کل ان سے اعلان کر دو ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، ذرا تم غور تو کرو، اور آپ سارے غور کریں، سیرت پہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رحمتیں نازل کی ہیں. لیکن ان سب کو تم چھوڑو، تم اپنا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا عذاب علیم سے، اس دردناک عذاب سے تمہیں کون بچائے گا تمہاری سرکشیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے. اور پھر اعلان دیکھیں آیت 29 میں، قل هو الرحمن، ان سے کہہ دو کافروں سے هو الرحمن، وہی تو رحمان ہے. اب رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت کی مقدار اتنی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. آمن بہی، اس رحمان پر میں ایمان لایا ہوں، میرا یقین ہے کہ اس کی رحمتیں مجھے ہر جگہ میسر ہوں گی. قل هو الرحمن آمن بہی وعلیہ توکلنا، یہ دو لفظ جو ہے نا علیہ توکلنا، یہ بلند ہمارے بھروسہ اور توکل کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی اللہ ذات پاک پہ کی سر. ذات رحمان پر، رحمان پر پیچھے لکھا ہوا ہے. اللہ کا ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ تو رحمتوں کا بالکل، اس کی رحمتیں ہر آن اور مقدار میں اتنی زیادہ کہ میرے لیے اویلیبل ہے، اس لیے مجھے اس پر توکل ہے. دیکھیں نا جہاں نام آیا ہے وہ نام ایک صفت آئی ہے، وہ صفت ایسی ہے کہ اس کی رحمت کی صفت سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اپنی رحمتوں سے، لہذا میرا اس پر توکل ہے، بھروسہ اس پر ہے. کس طرح اللہ نے بچایا ہے مکے میں جب ہجرت کے وقت اللہ تعالیٰ نے. فَسَتَعْلَمُونَ، اب آگے دیکھیں، پس ستعلمون، ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، من هو فی ضلال مبین، کون گمراہی پر تھا، تمہیں پتہ لگ جائے گا ان قریب. یہ ان قریب کا مطلب کیا ہے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا؟ سر کب اپنی پتہ؟ اپنی اپنی انسان کی موت کے اپنی موت کے وقت، موت کے وقت، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ چند روزہ زندگی جو ہے نا یوں ہی ختم ہوگی، اور جب موت کے فرشتے آئیں گے تمہارے ساتھ بدتمیز قسم کی، تمہارے ساتھ وہ تمہارے اعمال کے مطابق تم سے جب معاملہ کریں گے، لگ پتہ جائے گا تمہیں. قرآن پڑھ کے سمجھتے بھائی میری موت میرے سامنے کھڑی ہے، مجھے تو بالکل پتہ ہے کہ اگر میں نے نیک اعمال نہ کیے تو وہ فرشتے آئیں گے جو میری جان کنی کے وقت بھی مجھے پتہ لگ جائے گا میں اپنے جرموں کی وجہ سے کہ میں کس اذیت سے مر رہا. اور یہ دوسرا شخص جو رب العالمین کے کہنے پر زندگی گزاری، اس کے احکامات کی تعمیل کی، موت کے وقت کی اس کے ساتھ رحمت کا رحمان کی رحمت کا معاملہ ہوگا. اچھا، اس جو آیت 29 ہے نا، دو آیتیں لکھ لیں ذرا آپ دیکھیں. سورہ رعد کی آیت 42 دیکھیں، یہ دوسری آیتیں ضرور دیکھا کریں، پھر بندے کو پوری طرح بات کھل جاتی ہے. سورہ رعد کی آیت 42 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 135، 135. دیکھیں نا صفات الہی. دوسری صورت کا کیا نام ہے؟ ہاں، سورہ طٰہٰ کی آیت 135.
جزاک اللہ. اچھا، اب آپ نے دیکھا یہ آج جتنی ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، ایک طرف آخرت کی یاد دہانی تاکہ ہم اللہ اور صفات الہی ساتھ، تاکہ ان صفات کی وجہ سے، صفات الہی کی وجہ سے ہم ایک طرف اس کی رحمتوں کا احساس کہ دنیا میں بندہ بن کے گزرے، اور دوسری طرف اس کی علم، اس کی وہ جو طاقت اور قدرت، وہ کس طرح وہ معاملہ عدل کا کرے گا اور کتنا جبار اور کتنا قہار ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ یہ جو رحمان کا لفظ ہے نا، ذرا اس پر نوٹ کریں، اس صورت میں رحمان کا لفظ کئی بار آیا ہے. یہ نوٹ کریں ذرا، جو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آثار رحمت کو دیکھو جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. کائنات میں دیکھ لیں آپ، یہ زمین اس کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ پیدا کر لی ہے. یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ اس کی رحمت، بے انتہا رحمت کا نتیجہ ہے. اور اس پر ایمان لا کر اس کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ. یہ ہے، دیکھیں میسج کتنا پیارا میسج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ اس رحمان پر ہم ایمان لائیں، تم بھی لاؤ. تمہیں بھی 19 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا آخرت میں، اگر تم اللہ کے فرما بردار بنو گے. کیوں؟ آخرت میں تو یہ رحمت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے بندے بن کے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی. سر جی، یہ جی رحمت کا اس طرح سے ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جب جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پورے دن کے اندر جب ہم اس کی رحمتوں کو دیکھیں، ہم پر نشاور ہوتی ہے، رات تک ہم، اور رات ساری بھی عافیت کے ساتھ ہماری گزر جاتی ہے، تو یہ اس کی رحمتوں کا نزول ہی ہے. الحمدللہ. کاش، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاش ہم ان چیزوں کا شعوری سمجھ ہمارے اندر آئے. ہمیں قدم قدم پر اس کی رحمتیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کون ہے جو تمہیں ان تکلیفوں سے بچاتا ہے؟ یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. دنیا میں آزمائش ہے، اس لیے اس نے ہمیں سب وسائل دے رکھے ہیں. لہٰذا اس کی رحمت کے ہم مستحق بننا چاہتے ہیں اخروی زندگی میں، تو دنیاوی زندگی میں ہم اس کی اطاعت اور پیروی اور عبادت کا حق ادا کریں. یہ میسج ہے اس کا. یہ روز پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ان آیات پر جب سوچو بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی پوری زندگی کو نیکی اس پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا آپ کے لیے لازمی ہو جاتا ہے. قرآن سب سے بڑی رحمت ہے. اچھا، میں آج آپ کو آیتیں بھیجوا رہا ہوں کہ رحمت کے کون مستحق ہیں، اور اس آئینے میں آپ سب لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ میں اور آپ کیا واقعی قرآن نے بڑا کھول کے بتا دیا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو میری رحمت کے مستحق ہوں گے. وہ میں ابھی، آپ درس ختم ہوتا ہے تو میں بھیجتا ہوں، ذرا آپ ان کو دیکھیں. عجائب، وہ ہینڈ آؤٹ ہے نا، کون لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق، اس کو ذرا نکالیں اور آیات کا ترجمہ ڈال دیں. ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو غور سے پڑھا کریں. آپ کا ایمان اللہ کے فضل و کرم سے ایسا پختہ اور مضبوط ہوگا کہ آپ نیک عمل کو ہاتھ جانے ہی نہیں دیں گے. چھوٹے سے چھوٹا ہوگا تو آپ کہیں گے فوراً کروں تاکہ مجھے رب کے ہاں میں رحمتوں کا مستحق بن جاؤں. اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 30 آخری آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں اور ذرا مجھے اس کی تشریح تھوڑی سی بتائیں. بڑی پیاری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. ہائے ہائے، دیکھیں کل کہہ کے
ہر تاکہ انسان اوپر کل کتنی دفعہ آیا ہے بلا؟ کیوں آیا ہے بلا؟ کیوں آیا ہے کل؟ تاکید کے لیے سر، تاکید کے لیے. تاکید نہیں، غور کرنے کے لیے، کہ آپ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بتاؤ، ان کو کہو، تاکہ یہ غور و فکر کریں. تاکید کس بات کی؟ دیکھیں آپ ذرا نوٹ فرمائیں، جب ہم غور و فکر کر کے اپنی سوچ کو پوری طرح استعمال کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس وقت ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے غور و فکر کے بعد اس کی حقانیت کو ہم نے تسلیم کر لیا. یہ ہے غور و فکر کا مطلب. یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے اتنی بڑی حقیقتیں ہیں کہ آپ سوچیں تو پتہ چلے گا حقیقت ہی یہی ہے. اب سنیں ذرا، قل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اس بات کا اعلان کرو، ارائی تم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے. کیا مطلب؟ پانی جو ہے، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کا فضل ہے کہ اس نے پانی کو سطح ایسے لیول پر لے کے آیا، صاف ستھرا پانی جو ہم کنواں کھودتے ہیں اور وہاں سے لے لیتے ہیں. آج آپ اسلام آباد پنڈی میں آپ دیکھ لیں تو ایک واٹر لیول ہے، لیکن آپ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مستقل نیچے جا رہا ہے. وہ کنویں جو آج سے 10 سال پہلے کھودے گئے تھے اس کا واٹر لیول اوپر تھا، اب وہی کنویں خشک ہو گئے ہیں، ان کو گہرا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک بڑی قریب الفہم کہ آدمی سمجھ سکے اس مثال کو. وہ مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو. ان اصبح ماؤکم غورا، اگر زمین کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو اس پانی کی جو کون ہے جو اس پانی کو پھر نتھرا ہوا پانی، صاف 100% کلین اور کلیئر پانی زمین مٹی سے آ رہا ہے، کون ہے ہستی جو تمہیں وہ پانی اس کا لیول اوپر کر دے. آج آپ دیکھ لیں ہر آدمی پریشان ہے کہ یہ لیول جو واٹر کا پانی کا نیچے جا رہا ہے، ہم تو بڑے مشکلوں میں پھنس گئے ہیں. یا تو ان کنویں کو ڈیپ کریں یا نیا کھودیں، اور پھر 5 سال بعد یہی ہوگا. تو لہذا یہ رب العالمین ہی نے یہ پانی جس پر ساری زندگی ہماری بیسڈ ہے، اس کو اسی نے ہمیں اتنا آسانی سے دے رکھا ہے. تو ذرا ایک نعمت کا تو خیال کرو کہ اگر یہ تو نعمت ہی تم سے چھن جائے تو تمہاری زندگی کتنی مشکل ہو جائے. سر اس جی لیے دیکھیں یہاں نعمتیں تو بہت ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف پانی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ بات آپ نے بالکل اچھی پوچھی ہے، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ میں نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. تو مثال عام فہم ہے، میں آپ اور ہر آدمی کسی انجینئرنگ کی ڈگری، کسی میڈیکل کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. سر سر ہم اس گاؤں میں ذات رہتے کا ہیں تو کتنا ہمیں بڑا اس چیز کا نا احسان ہے، کہہ رہی ہوں کہ اس ذات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پانی دیکھیں زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، اور جب ہم لوگ پیتے ہیں تو کتنا صاف ستھرا پانی ہوتا ہے. یہ اسی کا کرم ہے. یہ اس کے احسان ہے نا سر. بے شک. سر یہ چیز ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کئی دن تک جب پانی نہیں آتے تھے، کنویں خشک ہو جاتے تھے، تو وہ زندگی بالکل عجیب سی ہو جاتی تھی. تو بے شک یہ سر بہت بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کاش ہم اس قرآن کو آپ یقین مانیں، اس سے جو بصیرت ملتی ہے نا، آپ کو جو ویژن ملتا ہے، جو اندر اس کے انسان اپنے دل و دماغ میں جتنا کھل جاتا ہے اس قرآن سے، دنیا کی کسی کتاب، کسی مضمون اور کسی اور چیز سے نہیں کھلتا جتنا قرآن سے کھلتا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، بالکل 100% صحیح ہے. وہ اس لیے کہ مجھے رب نے علم، دیکھیں نا، میں نے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہے اور دنیا کی ٹاپ کلاس شلم برجے کمپنی ہے، اس میں نے جاب کیا ہے. میرے رب کا کرم ہے. مجھے وہاں قرآن کا طالب علم تھا. مجھے آج بھی ان سب چیزوں سے زیادہ جو رہنمائی اور شرح صدر ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے. اس لیے اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے لوگوں کو کہیے کہ دیکھو، میں قرآن کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. قرآن ہماری ضرورت ہے. قرآن حق اگر ہے کائنات میں، آپ دیکھیں کوئی کلیم کر کے بتائے تو صحیح کہ لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے. ہدایات ہوں، تعلیمات ہوں، واقعات ہوں، قصے اور کہانیاں ہوں، تاریخ بیان ہوئی ہو، لا ریب فی. جب قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ جس کے لیے تم 5 وقت نماز ہر رکعت میں سورہ فاطمہ دعا مانگتے ہو، وہ قرآن میں ہے. صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم وہ ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. انک علی صراط مستقیم، آپ روز پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں. اگر سر اس ایک بات کہنا چاہوں گی آپ سے. جی فرمائیں. سر جیسے یہ آیت ہے نا، آیت نمبر 29، کل الرحمن آمنا، تو آپ نے جیسے ہمیں صفات والے لیکچر دیے تھے نا، صفات الہی والے، تو اس سے پہلے جب میں بچوں کو کوئی چیز سمجھاتی تھی تو میں بھی انذار والی آیتیں اور اس طرح کی چیزیں سمجھاتی تھی نا، تو مجھے وہ مطلب رسپانس نہیں ملتا تھا جو کہ صفات، پہلے ان سے صفات شیئر کر کے صفات کے بارے میں بتا کے جو محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انذار والی آیتیں بھی اور زیادہ اثر کرتی ہیں. تو ہم پہلے ہی بالکل ڈائریکٹ انذار والی بات پہ آ جاتے ہیں تو بچے پہلے ہی دور ہو جاتے ہیں نا. پھر میں نے یہ چیز آپ سے سیکھی کہ پہلے ہمیں بچوں میں محبت پیدا کرنی ہے. جیسے اس آیت میں پہلے دیکھیں رحمان آیا نا، کل هو الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں، جب ہم ان سے محبت پیدا ہوگی تو پھر ہی جو ہے نا ہم گناہوں سے بھی بچ سکیں گے نا، اور اس کی نعمتوں کا احساس ہوگا تو ہم باقی چیزوں سے بچیں گے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. آپ اس حدیث کے مطابق ہے. سنیں، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو. آسانی یہ ہے کہ پہلے اس رب کی محبت کا احساس دلاؤ. اب آپ جب ان کو پوری اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا احساس ہو جائے گا، اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے وہ بھی پیپر آپ کے پاس آ رہا ہے. آج آپ کے پاس آئے گا کہ اللہ کی رحمتوں کا کون مستحق ہوتا ہے، قرآن کی آیات سے. لہذا ہم نے سب سے پہلے اس اللہ کی رحم الرحمان کو دیکھیں نا. جب وہ رحمان اپنی رحمت مجھ سے کیوں دور کرتا ہے؟ جب میں اس کی نافرمانی کرتا. تو وہاں سے بات چلائیں گے تو بچے بوڑھے سب اس بات پہ اگری کر جائیں گے کہ ہمیں اس رحمان کی رحمتوں کی ضرورت ہے. اور وہ مشروط ہیں کس سے؟ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. سر جی ایک رائے ہے کہ جو ہم روز سورت پڑھتے ہیں، جیسے سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ سجدہ ہے، تو ان کو بھی آپ ہمیں اسی طرح کرا دیں تاکہ ہمارے پڑھنے میں جو ہے بہت ہی اچھا وہ آ جائے، جس طرح اللہ کا حکم ہے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اسی طرح پڑھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بالکل کریں گے، لیکن 29واں پارہ ختم کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورہ یاسین اور دیگر جو بھی صورتیں آپ کہیں گے انشاءاللہ ان کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹھیک سے انشاءاللہ. سمجھ لیں سب سے پہلے جی سورۃ سر. رحمان. انشاءاللہ. آپ 29واں ختم کر لیں، پھر آپ یہ سورہ رحمان، سورہ یاسین وغیرہ جو ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ. آپ کی تجاویز ہوں تو ضرور بتایا کریں، اور اگر کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کرتے چلیں اور دوسرے بھی آپ کی ان کامنٹ سے فائدہ اٹھائیں. سر جی بہت فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بالکل، کا ہم بہت لوگوں کرتے ہیں. پاس تو الفاظ نہیں ہے سر اس ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے. اللہ بالکل پاک بالکل. آپ کو ہمت توفیق دے آمین جنہوں نے آمین. ہم لوگوں کو
हम लोगों के दिल और दिमागों को जो है ना बिल्कुल ओपन कर दिया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें लगा दिया है सर, ये अल्लाह रब के हमें, एहसान है, सारे रब अल्लाह के ताला एहसान ने है। हमें लगा दिया है, सुभान अल्लाह, के हमें बिल्कुल इधर उधर नहीं होने देता, खुद से ही हम एकदम एक तड़प होती है दिल के अंदर के फौरन पहुंचे, टाइम हो गया हमारा। ये उस रब के करम है, सारे के इंसान को कुरान अपनी किताब से जोड़ दिया। ये जो तो वातसिमू बिहब्लिल्लाह है ना कुरान में, जी हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी कुरान है, याद रखना। बेशक, सुभान अल्लाह। इसको पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना, यही, और जो ये काम करेगा अल्लाह उसकी ताईद और नुसरत ऐसी करेगा कि खुद उसकी समझ में भी नहीं आएगा। इंशाल्लाह बहुत प्यारा महीना है और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हम आमीन सबसे राजी हो आमीन जाए। सुम्मा सर आमीन जी, आमीन सुमान। इब्ने हबान की एक हदीस है ना, जी। सुना दूं सर जी? हाँ सुनाए, जरूर सुनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ये कुरान एक रस्सी है, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में, इसको मजबूती से पकड़े रखो, क्योंकि इसके बाद तुम हरगिज गुमराह और हलाक नहीं होगे। सही इब्ने हबान की 122 हदीस है। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी हदीस सुनाई है, सब लोगों ने सुनी है। मैं आपको एक हदीस इमाम मालिक, मुत्ता इमाम मालिक की सुनाता हूँ। हज़रत इमाम मालिक, आपको पता ना, बड़े पाए के इंसान हैं, और उनको ये एजाज़ हासिल है कि मदीने में उसी सीट पे बैठ के दरस हदीस देते थे जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। और बाज़ मनाजर जो है ना, उनकी समझ उस वक्त आती है, वो जब दर्स देते थे ना, तो वो ये नहीं कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो बैठे होते थे मदीने की मस्जिद में, कब्र सामने, कहते हैं साहिब कब्र ने ये फरमाया। अच्छा, अब आपको और मुझे इस चीज़ का एहसास होता है जब वहाँ मदीने में मुअज्जिन कहता है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप यकीन माने वो कैफियत ही और होती है जो यहाँ हम सुनते हैं यही कलमा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हमारे सामने होती है। बिल्कुल ऐसी बात। तो लिहाजा मैं जो आपको बात सुना रहा हूँ, सुने। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस उम्मत की इस्लाह पहले भी कुरान और सुन्नत से हुई है और आइंदा भी कुरान और सुन्नत से होगी। ये जो हम जहालत और ताहूती कंडों का शिकार होकर जिल्लत और पस्ती से इससे निकलने की वाहिद जरिया जो है ये कुरान और सुन्नत है। तौबा करके इसकी तरफ आ जाए। सर जी, वो वरना जो सूरह बकरा की एक आयत है, जिसने ये कड़ा मजबूती से पहन लिया, तो वो आयत बहुत ही बड़ी आयत है कि हम उसको पकड़ लेना तो हमें कोई डगमगा नहीं सकता। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। तो कल इंशाल्लाह दूसरी सूरत शुरू करेंगे। आज ये जो आपको मिलेगा ना, अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक कौन है, आयात और तर्जुमा, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह सर। और ये सर जी, एक सवाल है जी जो फरमाएं। रोज मुझे फेस करना पड़ता है और अपने बेटे की तरफ से ही फेस करना पड़ता है। वो ये कहता है कि सुबह भी बहस हो रही थी सहरी में भी कि क्या फायदा हुआ आपके ये दर्स दुरूस का, कि नफास का जिक्र तो करते ही नहीं आप लोग और नफास की तरफ तो आते ही नहीं है, उसकी बात नहीं करते। मैंने उससे फिर ये कहा, पता नहीं अब मैंने सही कहा या नहीं, आप मुझे बताएं। तो मैंने कहा हम पहले अपनी जात पर तो निफास करें, फिर अपने घर के अंदर घर वालों के ऊपर, तो हम फिर बाद में देखेंगे कि मुल्क के अंदर निफास कैसे करना है। तो आप मुझे जरा रहनुमाई करें इसके बारे में। देखें, आप किसी सवाल को घटिया या हल्का ना समझें, उसका सवाल बिल्कुल ठीक है। फैज़ व बरक़ात जब इस कुरान की ना आपको माशरे में, मईशत में, माशरत में, सियासत में नज़र आएंगी जब ये कुरान नाफ। लिहाजा हर आदमी जो मोमिन है वाकई, वो चाहता है कि ये नाफिज हो जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसकी पुश्त पर देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इक़्तिदार था। मदीने में जो ही कुरान नाजिल हुआ, हुक्म नाजिल हुआ, फौरन नाफिज हो गया। आज आप 75 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, दूर ही दूर होते जा रहे हैं। निफाज का तरीका ये है कि हम में से हर आदमी
اس قرآن کا عملی نمونہ بن جائے اور اس کی دعوت پر کمر کس لے. جیسے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہم میں سے ہر آدمی اسی کام کو کرے انشاءاللہ. اگر کفر جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے اور دین جو اللہ کے احکامات جو عین فطرت کے مطابق ہیں، لوگ سنیں گے، لیکن ہم دعوت نہیں دے رہے. قرآن کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے سنبھال کے لپیٹ کے رکھ دیا یا کبھی رمضان میں ایک ختم کر دیا. یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں اور لوگوں کو دعوت دیں. جو لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں ان کی مزید تربیت کریں. پھر دیکھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں یہی کیا. خود نمونہ بنے اور صحابہ اور صحابیات دیکھیں. اتنے تیار ہو گئے تھے کہ جب 13 سال حکومت ملی ہے اس میں مدینے میں، تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بندے سارے ان سے گزر کے آزمائشوں سے کندن بن چکے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہیومن ریسورسز کی کوئی کمی نہیں تھی. ایسے انسان تیار ہو گئے تھے. تو تیار ہوتے ہیں جب دین پر عمل کر کے ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں، ان کا سیرت و کردار بنتا ہے. وہ ابوبکر صدیق بنتے ہیں، وہ عمر فاروق بنتے ہیں، وہ عثمان غنی بنتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ہم بھی اس پہ لگ جائیں. انشاءاللہ یہ کام جو مشکل ترین نظر آتا ہے، اس کے نفاذ کی بھی اللہ تعالیٰ غیب سے، جب ایک بڑی تعداد اس کام کو کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. سر لیکن آج کل دیکھیں، اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں دین کی اور بولتے ہیں کہ جی ہم لوگ کے درس ہو رہے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں، تو وہ دیکھیں سن کے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. اور اگر انہی لوگوں کو کہ دعوت مل جائے کسی ایونٹ پہ جانے کی اور کہیں بھی یہ ہو رہا ہے پر ہو رہا اور کیسے بھاگے جاتے ہیں، دین کے اس پہ نہیں آئیں گے. ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو آدمی پھر کیا کر سکتا ہے؟ یہ بات اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کیوں بھیجتے اس کام کے لیے؟ آپ انبیاء کے اسوہ حسنہ کو سمجھیں. آپ ان لوگوں سے جو رشتہ دار، دوست، احباب یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو ایسے موقع پر جب وہ سن رہے ہوں، جب سننے پر مجبور ہوں، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اذیتوں میں ہوتا ہے، پھر اس کو تھوڑا سا سوچنے کی طرف دماغ راغب ہوتا ہے دنیا کی. اس لیے اس کو موت کی یاد دلائیں، اس کو آپ دعوت دیں. اور اس طرح ان میں سے جو لوگ اچھے ہوں گے، دیکھیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دین کے مخالف تھے، مار مار کے مارتے تھے ان غلام عورتوں کو بیچاریوں. لیکن جب یہی شخص ان صلاحیتوں کے ساتھ اسلام میں آیا تو سب سے پہلا نعرہ جا کے بلند کیا کعبۃ اللہ میں. تو ہمیں کام کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ پروردگار اس کام کو اگر کوئی فروٹفل بنا سکتا ہے تو آپ ہی کے، اور ہمیں سجا بھی سکتا ہے اور اس کو کامیاب تو آپ ہے. دعائیں مانگیں آمین ثم آمین سر. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. سر میں اس میں ایک اپنی مثال دوں. میری بہن کے سوال کے جواب میں نا، جب میں کراچی میں رہتی تھی کچھ عرصہ پہلے، 10 سال میں کراچی رہ کے آئی ہوں، یہاں اسلام آباد میں ہوں اب. تو وہاں ہماری ایک محلے میں ہی تھی بہن تھی، وہ ہمیں درس کی دعوت دیتی تھیں اپنے گھر نا. تو ہم شام کو بچوں کو لے کے پارک چلے جاتے تھے، تو وہاں وہ آتی تھیں. کئی دفعہ آئیں، ایک دفعہ بولا، دوسری دفعہ بولا ٹھیک ہے دیکھیں گے چلے جائیں گے، دیکھیں گے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. اور سر وہی پانی کے قطرے والی بات ہے نا کہ وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. ایون کہ پھر عیدیں آئیں، انہوں نے عید پہ ہمیں چوڑیوں کا تحفہ بھیجا، تو ہمارے دل میں ظاہر ہے وہ باتیں چیزیں آتی گئیں، آخر وہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑ کے تبھی رہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ ایک مسلسل چیز کا عمل ہے کہ بار بار ہمیں کہنا، ایک دفعہ کہہ کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، کہ کسی کو ایک دفعہ بولا نہیں مانا تو میں بہت چھوڑ. عمدہ، بہت عمدہ. یہ ہے کام کرنے کا جذبہ کہ اللہ کی خاطر. دیکھیں نا، آپ کا دل نرم ہوا جب انہوں نے تحفے بھیجے، جب انہوں نے آپ کے اس کے باوجود کہ آپ ان کی طرف توجہ، انہوں نے کس طرح جتن کی آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے. اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اسی کام کے پہ لگا دیا.
سر میں بتاؤں، جب وہ ابھی رینٹ کے پہ رہتی تھی نا، پھر ان کا کہیں اور چلیں گی وہ، تو وہ والا جس گھر میں وہ رہتی تھی وہ میری ایک اور دوست نے رینٹ پہ لیا نا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ تھوڑا کام وغیرہ کروا لینا. جب میں ہم گئے وہ گھر ان کا صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، تو جب ان کی کمرے کی ایک الماری کھولی نا، تو اس میں لسٹ لگی ہوئی تھی. تو ٹاپ پہ جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے ان میں میرا نام بھی تھا کہ ان لوگوں کو میں نے نا، میرا ٹاسک یہ لوگ ہیں. تو باقی وہ جن جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ میں نے کس طرح کرنا ہے، تو وہ ان لوگوں کو وہ لے کے آئیں، مطلب دین کی دعوت انہوں نے دی. اور اب وہ تقریباً سب کے گھر میں دروس وغیرہ ہو رہے ہیں اور سب دین سے جڑے ہوئے ہیں. مطلب ایک آگ سی جلا دی، چنگاری جل گئی نا. تو دیکھیں مجھے بڑی ان کی ایفرٹس کتنی ملٹی پلائی ہو گئیں. یہی کرنے کا کام ہے کہ جی ہم سر. دیکھیں نا. اب اس کا کتنی ان کی توجہ تھی کہ انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنا کے اور کس آدمی کو دعوت دینی ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ چیزیں اس کی پرائرٹیز فکس کر رکھی تھی. اور آج اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنا صدقہ جاری ہے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں. وہ پھر سر وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ لسٹ بھی ہمارے سامنے کس طریقے سے لائی نا. بے شک بے شک. سر آپ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب اپنے کو بڑوں کو توفیق کیسے دے. لائیں گے ہم؟ عام لوگوں کو تو ہم چلے کنوینس کر لیں گے، لوگ ہو بھی جاتے ہیں جیسے ان بیٹی نے بتایا ہے. لیکن سر یہ ہمارے حکمران، یہ ہمارے جج، یہ ہمارے سارے بڑے اور اتنے برے، اور سر ان کو کیسے رائے راست پہ یہ آئیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں اب آتی. اللہ آج سے کل دعائیں کریں گے، وہ رب دلوں کو پھیرنے والا ہے اور وہی ان کو تباہ کرے گا اگر یہ بالکل اس پہ اڑے رہے. لیکن ہم کام تو کریں نا. دیکھیں نا، برائی اس لیے پھیل رہی ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنی اچھائی کو اپنے تک محدود رکھے ہوئے ہیں. دعوت کا کام آپ کریں، آپ جڑیں ان لوگوں سے جو کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو، جب ہماری ایفرٹس ایک لیول پر پہنچ جائیں گی نا، رب العالمین پھر ہمیں اور سجھا دے گا کہ یہ کام کرو یہ کرو. تو اللہ تعالیٰ اس ملک میں دین کے نفاذ کو بھی انشاءاللہ ممکن بنا دیں گے. انشاءاللہ. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اگلی صورت ذرا پڑھ کے آئیے تاکہ آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورہ القلم انشاءاللہ